अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मुस्तफ़ा, अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से सलाम और आदाब कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर जो टॉपिक है मेरे पास, वो एक तो ये है कि आर्मी की इंटरफेरेंस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बच्चे की ज़ुबान पर है। इसकी अहमियत है क्या? इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लोग डर के मारे बोलते नहीं हैं इस पे। दूसरा है इमरान खान और नवाज शरीफ के अंदर क्या बात मुश्तरक है, और तीसरा मलिक रियाज, और चौथा है आफिया सिद्दीकी के मुतालिक। तो ये तमाम चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि आर्मी इंटरफेरेंस है क्या एक्चुअली। आर्मी इंटरफेरेंस इस तरीके से है कि जो गरीब मुल्क होते हैं जैसे पाकिस्तान है, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ लिटरेसी है ना, यानी कि तालीम की कमी की वजह से लोगों को शऊर नहीं है वोट का। क्योंकि ये कौमें जो है ना महकूम थी बहुत सारी, जो पहले अंग्रेज़ों के थे, उससे पहले पुर्तगीज़ थे। तो इनकी जो सोच, यूँ समझ लें कि अगर कोई किसी पे कब्ज़ा कर लेता है ना, तो उसकी जो सोच है ना वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला काम वो होता है कि इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए इंसान के अंदर। यहाँ पे मगरिब के अंदर कोई पुलिस वाला हाथ ही नहीं लगा सकता। वो कहते हैं व्हाई यू टच्ड मी। तो मकसद ये है कि आपकी बॉडी, आपकी सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है नहीं। जिसको वडेरशाही है, जिसको वडेरा कह देगा, उसी को वोट दे देंगे लोग। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुल्क की सालमियत भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आर्मी इस तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चा जो कि निकम्मा है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो उसको कौन करेगा कंट्रोल? माँ बाप ही करेंगे ना, बाप ही करेगा ना उसको कंट्रोल। तो यूँ समझ लीजिए कि आर्मी जो किरदार है शुरू से 70 साल से, वो इसलिए कि अवाम कमज़ोर है। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये बुरी तरह फेल हो चुका है। बात ये है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी इंटरफेरेंस करती है। अब बहुत सारे जनरलों पे इल्ज़ाम है कि भाई इन्होंने पैसे कमाए। पैसे किसने नहीं कमाए मुझे बताइए? क्या सिविलियंस से जो है लीडरशिप, उसने नहीं कमाए? ज़रदारी ने कम कमाए? उसने नवाज़ शरीफ ने कम कमाए? अगर गौर से देखें आप, सरे महल की बातें सब भूल गए। तो उन्होंने बहुत कमाया। एक दोस्त का मेरा फ़ोन आया वहाँ सिंध से, जो वो कहने लगा साहब आर्मी खा गई। मैंने कहा आर्मी क्यों खा गई? ज़रदारी नहीं खा गया? कि चुपचाप बैठा हुआ, आप उससे लेना, आपका लीडर वो है। आप उससे कहें कि भाई हमारे इलाकों में काम करवाए। वो चुप हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आर्मी के अंदर भी तो खराब लोग हैं ना, वो भी हमारे ही वो हैं, वतन के लोग ही हैं ना। आर्मी कौन सी अलग से तो नहीं है। तो अपने आप को इतना दूर ना कर समझें, ना करें कि आर्मी से आप ये समझें कि आर्मी कोई बड़ी चीज़ हो गई, नहीं। अब हाफ़िज़ साहब को तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, हैं तो सही, इनके अंदर दोनों में फ़ासले बढ़ चुके हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इनके फ़ासले कम कीजिए, आपस अवाम और फ़ौज के। क्योंकि वही मुल्क तरक्की करता है जिसके अंदर वो तालीम तो आप नहीं दे सकते इतनी जल्दी, तो चेंज नहीं कर सकते माशरे को। ये हो गया, लोगों को पता चल जाए। लो तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये नाकाम है। और अगर अवामी नुमाइंदे ये वोट दें कि इसको चेंज करके सदारती निज़ाम ले आया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सदर के अंदर सिर्फ़ एक ही आदमी होता है। अयूब खान का आप देख लीजिए। अयूब खान ठीक है, जैसा भी था, लेकिन वो दौर अच्छा दौर था। उसका कुछ ना कुछ तो काम हुए ना। ग्रास रूट पे जो लोगों ने काम किए थे ना, बीडी वो मेंबर्स होते थे, वो नीचे लेवल पर काम करते थे। तो वो अच्छा था, इलाकों के अंदर काम भी होते थे कुछ ना कुछ तो, और बेहतर था उस वक़्त। एक वक़्त वो भी था, मुझे याद है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ कोई तकरीबन $20 भेजनी थी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो मैं गया था डैडी के साथ कि मुझे ट्रांसफ़र कर बैंक से लाड़काना के अंदर। तो उस वक़्त $1 बराबर ₹4 का था। तो कहने का मकसद ये है कि वक़्त के साथ देख लीजिए कितना डिटेरिएट हुआ है पाकिस्तान। तो इसके अंदर आर्मी का कसूर नहीं है खाली, आर्मी का भी कसूर है, लेकिन अवाम का भी कसूर है, सियासतदानों का भी कसूर है, सबका है। तो इसको पहले तो अपने ज़हन से निकाल दें कि आर्मी ही सबकी कसूरवार नहीं। अगर आप अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो अवाम के लिए भी सोचेंगे, तो आपका जो माशरा है ना, वो अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 बात जो इस मुल्क को ख़राब किया है, वो जर्नलिस्ट ने किया है। जर्नलिज़्म होता क्या है एक्चुअली? मुझे तो नज़र जो आया ना, मैं तो खैर नया हूँ इस फ़ील्ड के अंदर,
لیکن جو مجھے جرنلسٹ نظر آئے جو سو کالڈ، یعنی جو تعلیم کے اندر سب سے کمتر ہوتے تھے نا ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس، وہ اس طرف نکل گئے جو بالکل نکمے تھے، کیونکہ ان کا آئی کیو لیول بھی کم ہوتا ہے۔ اور لفافہ صافی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ، اب دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک صافی ہیں جو کہ ٹارگٹ فکس کرتے ہیں کہ آج 8 لاکھ کا، آج 9 لاکھ، میں اس سے نہیں اعتراض کہ بھائی آپ ان کا جو سوچ ہے وہ بھی صحیح ہے کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں اچھے مقصد کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن کہنا مقصد یہ آؤٹ آف اسکوپ ہوتا ہے نا، یہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، یہ ہر کام جس کا اینڈ ہوتا ہے نا وہ پروجیکٹ کہلاتا ہے۔ آپ کا ایک پروگرام ہے تو اس کے اندر ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے، اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس باؤنڈریز کو آپ کراس نہ کریں، وہ آپ کا کام نہیں ہے کہ فنڈس اکٹھا کرنا۔ وہ بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو زیادہ لوگوں کو شعور دیں کہ بھئی وہ اپنا پیسہ جو ہے نا اس کے پاس جمع کرائیں، لیکن آپ یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ مین چیز تو کرائٹیریا ہے نا، تو وہ اس کا جرنلزم کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ معاشراتی برائیوں کو اجاگر کریں، لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ مجھے تو نظر نہیں آتا، لوگ زیادہ تر کہانی اس طریقے، اس نے کہا کہ 40 دن تک پیرنی نے ننگا ڈانس کیا، اب برینا ڈانس کیا، اب جناب اسی کی خبریں بن رہی ہیں، وہ بچوں کے دل کھاتی تھی، وہ خون چوستی تھی، ویری بیڈ۔ اس طرح کی اگر کہانی آپ بتائیں گے، یہ تو پھر وہ فلمیں ہو گئی نا، یہ وہ تو نہیں، جرنلزم تو نہیں ہوا، فلموں میں ویسا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، دوسرا ٹاپک ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے اندر کیا چیز مشترک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، کیونکہ دیکھیں عمران خان نے کوئی ایسا بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گندے طریقے سے، مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایب نارمل کام نہیں کیا جو دوسروں نے نہیں کیا، میں یہ کہتا ہوں۔ کل تو میں نے ان کو بتا دیا تھا لوگوں کو کہ بھائی یار یہ جو یہ نکاح وکاح کا جو چکر ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ اب میں اس پہ کہتا ہوں کرپشن پہ، دیکھیے اس کے اوپر 3 4 کیس ہیں، گھڑی کا بیچنے کا، ٹرسٹ کا کیس ہے، اور 2 4 جو بھی کرپشن کے کیس ہے اس پہ میں صرف ڈسکس کروں گا۔ اس کے اندر نواز شریف اور زرداری میں کیا فرق ہے، مجھے بتائیے، کوئی فرق ہے؟ اے بی سی تینوں ایک برابر ہے، چاہے کسی اس نے سرے محل کے تھرو کھایا، اس نے لندن کی پراپرٹی کے تھرو کھایا، اس نے ٹرسٹ کے تھرو کھایا، میں اس کو وہ نہیں کر رہا کہ صحیح کیا اس نے بھی غلط کیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے حافظ صاحب اور قاضی صاحب دونوں سے کہ بھائی فیصلے کرنے ہیں نا تو سزائیں سب کو دو۔ یہ عوام اس بات کے لیے ہے کہ بھائی اگر عمران خان نے کرپشن کی ہے نا تو عمران خان کو تو دو ہی دو، لیکن دوسروں کو بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کو اٹھا کے اس پہ بٹھا دیں، تخت پہ بٹھا دیں، اور اس کو اٹھا کے تخت سے زمین میں بٹھا دیں، اٹ از ناٹ پاسبل، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا یہ۔ ہر ایک ساتھ کیوں زرداری چپ بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ پیٹ بھر رہا ہے اس کو بھی تو پکڑو نا، اس نے بھی تو گاڑیاں لی ہیں نا اسی کے اندر توشہ خانہ کے چکر میں۔ سب کے ساتھ یونیفارم آپ جب تک نہیں کریں گے نا، جب تک کام نہیں ہوگا صحیح، یہ میں بتا دوں، لوگ بہت بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ ایماندار ہو گئے اور اس نے عمران خان نے ہر غلط کام اسی نے کیا ہوا ہے۔ اب آیا بغاوت کا جو 9 مئی والا ہے نا کیس، اور سائفر کا، ان دونوں میں بات کرتا ہوں، کسی نے بغاوت نہیں کی، یحییٰ خان نے بغاوت نہیں کی، اور ضیاء الحق نے بغاوت نہیں کی، اسلم بیگی نے بغاوت نہیں کی، کس نے بغاوت نہیں کی ہے؟ جس نے ملک توڑا اس نے بغاوت نہیں کی، ہر ایک نے بغاوت کی ہے۔ کس کو سزا ملی مجھے بتائیے، کسی کو سزا ملی؟ یہ تو ایسے جھوٹا اگر کیس بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں، ویسے عدلیہ کا کام ہے، میں نہیں بیچ میں بولتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آگہی دے انسان، خدا نہ کرے میں کسی کو مس گائیڈ نہیں کر رہا، لیکن صحیح بات جو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں تحقیق، لیکن آپ ان کو بھی تو پکڑے نا جنہوں نے ملک کو توڑا ہے، جنہوں نے ملک کو بری طرح، ایک تو ایسٹ پاکستان کو الگ کروایا، اور ابھی بھی آپ کے 2 صوبے جا رہے ہیں، ایک سرحد کے اندر جو نعرے لگ رہے ہیں، کراچی میں جو لگ رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو نعرے لگ رہے ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا مجھے بتائیے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت آپ اس ساغر کو تو بھول نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بھول سکتا کہ عمران خان پاپولر ہے۔ اگر آج فیئر الیکشن ہو جائے نا تو وہی 71 والا ریزلٹس آئیں گے۔ یہ شیخ مجیب سمجھ لیں، آپ مفتی بائنی سمجھ لیں، اس کو اور میں کیا کہوں کہ پھر ایک نیا پھڈا، پھر آپ اقتدار دینے پہ مجبور ہوں گے۔ اگر اقتدار نہیں دیتے تو پھر وہی سالنا ہو سکتا ہے۔ میں اس کے خدا نہ کرے میں نہیں کچھ اس بیچ میں پڑھ رہا، لیکن میرا جو کام ہے نا وہ آگاہی دینا ہے صرف کہ بھائی دیکھو یار، ہمیں ملک کو بچانا ہے پہلا،
ہاں، عمران خان کا بھی قصور ہے کہ وہ ایک تو بات نہیں کسی سے کرتا ہے۔ دیکھیں جب تک سیاست والے آپس میں بات نہیں کرتے نا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اکیلا رہ گیا وہ، قصور اس کا بھی ہے 100%، لیکن دوسروں کا بھی قصور ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ایک کو سزا دیں گے نا تو کام بنے گا نہیں۔ اب آئیے عافیہ صدیقی کا کیس۔ عافیہ صدیقی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس کو 2 دن میں 2 دفعہ اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے۔ وہ بھائی وہ تو جیل میں، امریکہ میں جیل میں ہے۔ آپ پہلے پاکستان کو صحیح کر لیں۔ پاکستان کے اندر پولیس، ایف آئی اور نیب کیا کر رہی ہے؟ جو لڑکی کواری جاتی ہے اور حملہ ہو کے آتی ہے وہاں سے، وہ اور بات ہے کہ اس کو شادی کر دی جاتی ہے، چھپا کے بچہ نکال لیتے ہیں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپن بات ہے، اس کے اندر شاید آپ نے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جا کے خود جائزہ لے لیں، خاموشی سے جائیں۔ حافظ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ چلو میں آتا ہوں، آپ کو تھانوں میں مختلف چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا کیا حال ہو رہا ہے۔ دیکھیے امیروں کو کچھ نہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی امیر ہی پھنس گیا نا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ غریب تو بیچارہ 2 باتوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، ایک تو اس کا پیسہ نہیں ہے، دوسرے شرم، لازم بات ہے کہ وہ بدنام۔ ایک تو بیچارے کے پاس، اگر وہ، اس کا تو خواہش یہی ہوگی کہ زندگی کے اندر بیٹیوں کی شادی کر دے، وہ بیٹیوں کا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو اس کو اگر جب تک آپ وہ ان ڈیپتھ نہیں سوچیں گے نا، یہ مسئلے حل ہوں گے نہیں ویسے۔ تو مہربانی کر کے آپ ری آرگنائز کریں، پولیس کو ری آرگنائز کریں۔ صرف بازار، اندھیر نگری، دوسرا نیب کو اور ایف آئی اے بالکل بیکار، صرف پیسہ لوٹنے کے چکر میں، صرف پیسہ لوٹنے کے چکر میں۔ آپ کو پتہ نہیں ایف آئی اے کے جو افسران ہیں کتنے عیاشی کر رہے ہیں؟ آپ ڈگ آؤٹ تو کریں۔ سب کچھ اچھا نہیں ہے، سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ اب آخری جو وہ ہے تھوڑا سا ملک ریاض صاحب کا جو میں بتا رہا تھا۔ ملک ریاض صاحب بالکل گریب میں آ گئے، اچھی بات ہے۔ میں قاضی صاحب سے اس معاملے میں ڈسکس اور ریکویسٹ کروں گا کہ سر شکنجہ کس دیں، اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں۔ دیکھیے لوگوں کی دعائیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں آپ کے لیے۔ بھٹو کا مقدمہ آپ نے سٹارٹ کروایا، کسی نے نہیں کروایا۔ تو میری ریکویسٹ ابھی بھی وہی ہے کہ آپ اس کو آن لائن دکھائیں، بھٹو کا اور عمران خان کا۔ جو مرضی سزا دیں، میں نہیں اس معاملے میں پڑتا کہ بھائی جنہوں نے جرم کیا اس کو سزا تو ملنی چاہیے، اصول اور پرنسپل تو یہی بات ہے نا۔ لیکن ہمیں ڈک آؤٹ بھی تو کرنا ہے نا، کہ اگر کوئی بھوکا چوری کر رہا ہے تو چوری کیوں کر رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ یہ صرف ہمیں یہ اس طرح کی انفارمیشن نہیں بنانی کہ بھائی صرف خالی ہم نے ایک ریکارڈ کر دیا پروگرام اور ہو گیا سارا کام، نہیں۔ تو اس لیے اس کو تھنک ٹینک جتنے بھی ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو اس کو کچھ نہ کچھ سارٹ آؤٹ کریں تو بہتر ہوگا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے۔ خدا حافظ۔